المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. علوم القرآن کے گزشتہ دروس میں ہم نے نظم سلالۃ المفتاح کی چوتھی فصل کے 5ویں باب کا مطالعہ اس کا آغاز کیا تھا اور اس پر تقریباً ابھی تک 2 سے 3 دروس ہو چکے ہیں. تو اس باب کا جو عنوان ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے وہ ہے معانی الادوات النحویہ، کہ نحوی ادوات کی معانی. تو یہ فصل یا یہ باب خصوصاً اس اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے کہ اس کا براہ راست تعلق قرآن مقدس کی درست تفہیم کے ساتھ ہے. یعنی ایسے نحوی ادوات جن کے معنی کو درست طریقے پر سمجھنے سے ہی آپ آیت کے درست معنی کو سمجھ سکتے ہیں. تو اس میں مختلف نحوی ادوات ہیں اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے بہت ساری ان ادوات کا تذکرہ اپنی کتاب الاتقان میں کیا ہے، اور اس کے اختصار کے پیش نظر عبداللہ ابن فودی رحمہ اللہ نے اس نظم میں چند ہی کچھ یعنی ان ادوات کا تذکرہ کیا ہے تاکہ ایک طالب علم کو اس بات کا اندازہ مل سکے کہ قرآن مقدس کو سمجھتے وقت نحو کے ان عوامل کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ابھی تک ہم نے الاحد، اذا، ان وغیرہ اذا کے معنی کو ہم نے دیکھا. تو آج کے درس میں ہم 3 اور ادوات کا تذکرہ کریں گے. ایک تو اولا کا تذکرہ آئے گا اور اس کے بعد الا اور حتی کا تذکرہ آئے گا. تو سب سے پہلے ناظم رحمہ اللہ نے اولا کا تذکرہ کیا ہے جو کہ آپ سلسلۃ المتون کے صفحہ نمبر 44 پر دیکھ سکتے ہیں. تو ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اولا لہ قاربہ المبید او اسم فعل ضمنہ الوعید. اس کے بعد متا کا تذکرہ کر رہے ہیں. متا دلیل دل من بعد الى حتی علی دخول ما زین تلا. تو اس کے بعد علی، حتی اور الى کا تذکرہ ایک ساتھ انہوں نے کیا ہے اور آگے فرماتے ہیں حذیل عینا جاء عطا عبدلا ونجعل مسعود بذاق قد تلا ذو اسم بمعنى صاحب یوصل. اس کے بعد زو جو ہے اس کا تذکرہ آیا ہے. لوصف ذات باسم جنس اکمل من وصفه بصاحب لطابع یضاف للمتبوع صاحب فعین بالسر قول ربنا المکنون فی صاحب الحوت وفی ذنون. تو آج کے درس میں بنیادی طور پر ایک تو اولا کو دیکھیں گے، اس کے بعد حتی اور الا کو دیکھیں گے اور آخر میں زو اور صاحب، اس میں کیا فرق ہے تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. سب سے پہلی بات جو کہ ناظم رحمہ اللہ نے بیان کی ہے اولا. تو یہاں پر ہم قرآن مقدس کے 2 مقامات کو دیکھیں گے کہ پہلے سورۃ القیامہ میں آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. اسی طرح سورۃ محمد میں آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا أُنزِلَتْ عَلَيْهِ سورة لولا نزلت سورة.
फ़इज़ा उन्ज़िलत सूरतुम मुहकमतुन व ज़ुकिर फ़ीहल क़िताल रअयतल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम यंज़ुरूना इलैका नज़रल मग़शिय्य अलैहि मिनल मौति फ़अौला लहुम। ठीक है, तो औला की तारीफ़ बयान करते हुए इमाम सुयूती ने अल-इत्क़ान में मुख्तलिफ नहवी उलमा के अक़वाल को नकल किया है, जिनमें से फरमाते हैं कि इमाम जौहरी अपनी अस्सिहा में बयान फरमाते हैं कि क़ाल फ़िस्सिहा क़ौलुहुम औला लका कलिमतु तहदीदिन व वईद। ये जो औला यहाँ पर है ये क्या है? कलिमतु तहदीदिन व वईद, ये वईद के लिए, ठीक है, धमकी और किस चीज़ के लिए? वईद, सज़ा के लिए बयान किया जाता है। इसी तरह इमाम अस्माई रहमहुल्लाह फरमाते हैं फ़मानाहु क़ारबहु मा युहलिकुहु आई नज़ल बिही, यानी औला से औला लका के क्या मुराद है कि हलाकत तुम्हारे करीब है, वो चीज़ जो हलाक करने वाली है वो करीब आ चुकी है। और इमाम जौहरी फरमाते हैं कि इसमें इस औला के मुतालिक जो मुख्तलिफ अक़वाल पाए जाते हैं, इसमें इमाम अस्माई का ये कौल ही सबसे ज़्यादा बेहतर और मुकम्मल कौल है। इसी तरह बाज़ उलमा ने बयान फरमाया हुआ इस्मु फ़िअलिन, ये क्या है? ये इस्मु फ़िअल। इस्मु फ़िअल से क्या मुराद है? इस्मु फ़िअल वो इस्म या लफ्ज़ होता है जो अपने माना के एतबार से फ़ैल का ही मतलब देता है। बात समझ आ रही है? वो एक्शन, काम पर दलालत करेगा, ज़माना भी बयान करेगा, लेकिन ये फ़ैल की अलामतों को कबूल नहीं करता है। बात समझ आ रही है? तो इस एतबार से बाज़ नहवी उलमा ने बयान किया ये जो औला है ये इस्म फ़िअल मबनी है और इसके मानी है कि तुम्हारे ऊपर एक शर के बाद, एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी आने वाली है। और लका, यानी लका में जो लाम है ये तबयीन के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि औला लका की क्या मानी है? वो हलाकत जो करीब आ चुकी है। ठीक है, तो ये पहला है। अब इसके बाद इला और हत्ता का तज़किरा किया है नाज़िम रहमहुल्लाह ताला ने। इला और हत्ता के हवाले से ये बात जानी है कि माना के एतबार से करीब करीब भी पाए जाते हैं और इनमें लेकिन फ़र्क भी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मियात व आमिल जो कि नहव की एक अहम किताब है वहाँ से बयान किया है कि फरमाते हैं सबसे पहली बात ये हुरूफ जारा में से सारे हैं। हुरूफ जार कितने हैं? 17। ठीक है, क्या क्या कोई बता सकता है? बाओ ताओ का फोलाम वाओ मुज मुज खला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन इला हत्ता अला। बात समझ आई? तो ये 17 है। ठीक है, इनमें से इला और हत्ता मानी के एतबार से करीब भी है, मुख्तलिफ भी है। बात समझ आ रही है? और करीब कैसे है, मुख्तलिफ क्या है, उसको हम आज तफसील से देखेंगे। तो फरमाते हैं वलहा मानयान, इला इसके दो मानी में इस्तेमाल होता है। अहदुहुमा, उनमें से एक मानी क्या है? लिइंतिहाइल गाया। ठीक है, देखिए जब भी आप कोई काम करेंगे उसकी एक इब्तिदा होगी और एक इंतहा होगी, गाया। ठीक है, एंड, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इला की एक मानी है कि ये दलालत करता है किस पर? इंतहाउल गाया, यानी गायत जो एंड डेस्टिनेशन है हमारी उसके हुसूल पर। बात समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर फरमाते हैं सिरतु मिनल बसरती इलल कूफा, मैंने सफ़र किया कहाँ से? बसरा से, और कहाँ तक? कूफा तक। तो मिन इब्तिदा पर दलालत करता है और इला इंतहाउल गाया जो हमारा मकसूद था तो उस पर दलालत करता है। बात समझ आई? इला। अब देखिए यहां पर लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि क्या इस इला में यहां पर कूफा भी दाखिल होगा? बात समझ आ रही है? कूफा दाखिल होगा कि आप कूफा तक चले गए, डेट मीन्स इसकी बाउंड्री तक भी हो सकता है ना, आप कूफा की बाउंड्री तक चले गए, या अब इसमें कूफा सारा शामिल है। बात समझ आ रही है? तो इसमें गायत में क्या चीज़ शामिल होगी? गाया जो है इंतहाउल गाया वो इसमें शामिल होगा या नहीं होगा, उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे। इसी तरह दूसरे जो मानी है वो है मईयत के, मुसाहबा, मा,
ٹھیک ہے. اور یہ معنی اس معنی میں الہ نسبتاً کم استعمال ہوتا ہے. جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. یہاں پر کیا ہے الہ کے معنی؟ یہاں غایہ نہیں ہے, یہاں مصاحبہ ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم تمہاری قوت میں, جو تمہارے پاس قوت ہے اس قوت میں مزید اضافہ کریں گے. ٹھیک ہے. یا اسی طرح وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, یعنی یتیموں کے مال کی حفاظت کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا بیان کیا گیا کہ تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ نہ کھاؤ, یعنی ان کو جمع نہ کرو آپس میں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر الہ انتہا الغایہ کے معنی میں نہیں ہے, بلکہ کس کے معنی میں ہے؟ یعنی یہاں معیت کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حتی میں بھی دو معنی پائی جاتی ہیں. ایک یہی انتہا الغایہ نحو اکلت السمکۃ حتی رأسها, آئی انتہا و عقلی الی رأسها, کہ میں نے مچھلی کو, اب یہاں پر اب دیکھیں ترجمے میں بھی فرق آئے گا. اب یہاں بھی تو کہہ سکتے ہیں الی رأسها, میں نے مچھلی کو سر تک کھایا, لیکن یہاں پر حتی کیوں آیا اس کا ہم تذکرہ کریں گے. دوسرا اس میں بھی معیت کے معنی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک یہ جو میات و عامل ہے نا, بڑی مفید کتاب ہے, اس کی ایک اچھی بہت ساری شروحات ہیں. تو اس پر ایک اچھا کام یعنی شرح میات و عامل سوالاً و جواباً. ٹھیک ہے. تو یہ اردو میں اس کو سوال جواب کے طریقے پر ان عوامل کا تذکرہ کیا گیا ہے, تو اس کو دیکھیے. یہاں سے ہم نے اسی کتاب سے اس کو لیا ہے. دیکھیے پہلا کچھ سوالات ہیں. اب الہ اور حتی میں مشابہت کیا ہے اور فرق کیا ہے, تو اس کی وضاحت کے لیے ہم ان سوالات جوابات کو دیکھیں گے. پہلا حروف جارہ میں سے ہے, الہ بھی حتی بھی, یہ ہم جانتے ہیں. تو فرماتے ہیں الہ کے کتنے معنی ہیں؟ الہ کے مندرج ذیل دو معنی ہیں. پہلا انتہائی غایت اور دوسرا مصاحبت. یہ بات سمجھ آئی؟ سرت من البصرۃ الی الکوفہ. دوسرا ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم. بات سمجھ آئی؟ پہلے میں کس چیز کے معنی دیتے ہیں؟ انتہا الغایہ, اور دوسرے میں مصاحبت کا. ٹھیک ہے. اب دوسرا الہ کا ما بعد اس کے ما قبل میں کب داخل ہوتا ہے؟ دیکھیے مثال میں سمجھاتا ہوں. اگر ہم یدن کہیں گے عربی زبان میں, تو یہ ہاتھ سے لے کر برابر کہاں تک؟ ہمارے بغلوں تک. یہ پورا جو یہ آرگن ہے یہ پورا اس میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب قرآن مقدس نے یہ کہا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, کہ تم وضو کے دوران کیا کرو؟ اپنے منہ دھو, اسی طرح اپنے ہاتھ کوہنیوں تک. ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھیں گے الہ انتہا الغایہ, اب اس میں کوہنی شامل ہے یا کوہنی تک؟ ٹھیک ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ یہ غایہ تک تو ہم پہنچ گئے, کوہنی تک. ٹھیک ہے. اب اس میں کوہنی شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ بات سمجھ آئی؟ تو اسی کو کہا گیا سوال کی صورت میں کہ الہ کا ما بعد, یعنی الہ تو ہم نے اس کو کہا کوہنی, اب اس کے بعد والا حصہ جو ہے کیا یہ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب الہ بمانی ما ہو اور اس کا ما بعد اس کے ما قبل کی جنس سے ہو, تو اس کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے. بات سمجھ آئی؟ کتنی شرطیں ہیں؟ ایک, جب الہ کس کے معنی میں ہو؟ ما کے معنی میں. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو اس کا ما بعد ہے, ٹھیک ہے, وہ ما قبل کی ہی جنس سے ہو. یہ ہے نا یادن, یعنی ایک ہی جنس ہے, یہاں سے یہاں تک یہ ایک ہی جنس ہے. ایک تو الہ ما کے معنی میں ہے, اور دوسرا جو اس کا ما بعد ہے وہ اسی جنس سے ہے جو ما قبل کی جنس ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر یہ اس وقت اس کی معنی میں داخل ہوگا. اسی لیے جب کہا گیا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, تو اس کا درست ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی کوہنیوں سمیت, اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو, یعنی کوہنیوں سمیت, کوہنیوں کے بغیر. بات سمجھ آئی؟ یہ پہلا ہے. دوسرا کہ الہ کا ما بعد اس کے ما قبل میں کب داخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب الہ کا ما بعد
اس کے ما قبل کی جنس سے نہ ہو تو اس کا ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل. دیکھیے اگر آپ یہاں پر بھی ہے نا، یہ آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کیا کہا گیا؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے بعد روزے کو رات تک مکمل کرو. ٹھیک ہے، اب اوپر جو ہم نے معنی بیان کیے اس کو اگر ہم یہاں دیکھیں نا، انتہا الغایہ تو رات ہے. اب رات روزے میں شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ اگر آپ اوپر والے معنی لیں گے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ رات کو بھی شامل کرو اور دن بھر بھی اور رات میں بھی روزہ رکھو. تو یہ صوم وصال کی صورت بن جائے گی نا، کہ آپ ایک دن صبح سحری کریں گے اور دوسرے دن تک آپ افطار نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کو رات کو بھی شامل کرنا پڑے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر ایک کتنی باریک بینیاں ہیں. اگر انسان نحوی ادوات سے واقف نہ ہو تو معنی میں انسان گمراہی میں مبتلا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اب الا کو ہم اس میں انتہا الغایہ میں شامل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر ما بعد، الا کی ما بعد والا جو حصہ ہے، اگر وہ ما قبل کی جنس سے مختلف ہو تو وہ شامل نہیں ہوگا. دیکھیں یہاں پر پہلے کیا ہے؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، تو روزہ کب رکھنا ہے؟ کوئی آیت دہرا سکتا ہے پوری؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. ٹھیک ہے، تو اس میں کہاں سے کہا گیا؟ فجر سے، طلوع یعنی صبح صادق سے کہاں تک؟ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہاں تک؟ رات تک. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صبح صادق سے کہاں تک؟ إِلَى اللَّيْلِ. اب رات اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اب پہلے پیچھے والا الا سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ دن آ رہا ہے. تو رات اور دن کی جنس الگ الگ ہے، اسی لیے رات اس میں الا کے حکم میں شامل نہیں ہوگا. بات سمجھ آئی؟ اس کے برعکس پچھلی والی آیت میں الا کہا گیا، الی المرافق کہا گیا ید کے تناظر میں، اور ہم نے یہ کہا کہ عربی لغت کے اعتبار سے یدن اس پورے حصے کو کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھ سے لے کر بغلوں تک برابر. اب جب یہاں الی المرافق کہا گیا تو یہاں پر الا اس وجہ سے مرافق اس لیے شامل ہوں گے کیونکہ جنس ایک ہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے بعد اور ایک سوال ہے کہ کیا الا اس میں ضمیر پر داخل ہوتا ہے؟ الا کے بعد جو اسم ہوگا، یہ ہے نا جار اور مجرور، جو اس کا مجرور ہوگا وہ اس میں ظاہر ہی ہونا چاہیے کہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ دیکھیے الا محمدن، تو یہ اسم ظاہر پر داخل ہو گیا، یہ واضح ہے. اب اس کے بعد یہ ضمیر پر داخل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ الا کے بعد محمد کی جگہ ہم ہوا لگائیں. ٹھیک ہے، اب اگر اس کو ضمیر متصل بنائیں گے تو یہ کیسے بن جائے گا؟ الیہ، یہ الیہ، تو الا کی یا باقی رہی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں کوئی قلب نہیں ہوا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے برعکس الف اس میں یا میں تبدیل ہو گیا اور یہ داخل ہو گیا کس پر؟ ضمیر پر. اس کے برعکس اگر آپ حتی کو داخل کرنا چاہیں، حتی کو آپ اس میں ظاہر پر داخل کر سکتے ہیں لیکن ضمیر پر آپ داخل نہیں کر سکتے. حتی ہو نہیں ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حتی ہو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو الا کو ہم کہیں گے کہ الا داخل ہوتا ہے اس میں ظاہر پر بھی اور مضمر پر بھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے برعکس جو حتی ہے، حتی اس میں ظاہر پر داخل ہوگا، مضمر پر نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح جو حروف جارہ میں سے ہے حتی، حتی کے بھی جو یہی دو معنی بیان کیے گئے، انتہائی غایت اور مصاحبت. اب اس میں بعض نحوی علماء نے اس میں قید لگائی ہے کہ زمان یا مکان میں مقصد کی انتہا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر نمت البارحۃ حتی الصباح، میں گزشتہ رات صبح تک سویا رہا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دوسری مثال ہے مکان کے اعتبار سے، ظرف مکان کے اعتبار سے، سرت البلد حتی السوق، میں شہر میں
بازار تک چلا گیا. ٹھیک ہے. مصابحت کے معنی میں قرأت وردی حتی الدعاء, میں نے اپنا ورد وظیفہ دعا سمیت مکمل پڑھا. آئی مع دعائی یعنی اس کو ساتھ لے کر, دعا کو ساتھ کر کے. اب اس میں دوسرا سوال, حتیٰ کہ ما قبل اور ما بعد کا کیا حکم ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ کا ما بعد جب آخری جز ہو تو ما قبل میں داخل ہوتا ہے. دیکھیے یہاں پر فرق ہے. حتیٰ میں ما بعد تب شامل ہوگا جب کہ وہ آخری جز ہو. مثال کے طور پر مچھلی کے بارے میں, اکلت السمکۃ حتی رأسها, یہاں پہ کیا مطلب ہوں گے؟ میں نے مچھلی کو اس کے سر تک کھایا. سر سمیت ہے یہاں پر. کیوں؟ دیکھیے اس نے شروع کیا ہے ہیڈ اس کا حصہ مان کر. ٹھیک ہے. اب اس نے آدھی مچھلی کھائی ہے نا, یہ ایسے نہیں کہے گا اکلت السمکۃ حتی نصفها, نصف تک نہیں حتی ہوگا. اگر نصف تک کرنا ہے پھر الا ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جو اس کا آخری حصہ ہے, آخری جز ہے, تو اگر اس کو شامل کرنا ہے تو اس کے لیے حتی کا استعمال ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو میں نے مچھلی کھائی حتیٰ کہ اس کا سر بھی کھایا, اور جب آخری جز سے اتصال ہو تو داخل, یعنی آخری جز سے پہلے تک ہی آپ رک رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے کہ قرآن میں بھی یہاں تک نہیں کہا گیا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ حَتَّى الْمَرَافِقِ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حتی المرافق اگر ہوتا تو یہ مطلب پورا ہاتھ شامل ہو جاتا. ٹھیک ہے. چونکہ یہ آخری حصہ نہیں ہے, مرافق کے بعد بھی ید کا حصہ باقی ہے, اسی لیے یہاں پر حتی کے بجائے کیا الا استعمال ہوا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح نمت البارحۃ حتی الصباح, میں گزشتہ رات صبح تک یعنی صبح کے وقت کو لے کر. ٹھیک ہے. جو رات کا آخری حصہ ہے جہاں سے صبح شروع ہوتی ہے وہ حصہ وہاں تک برابر. اگر آپ نصف رات میں ہی کھڑے ہو گئے پھر آپ حتی استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر کہیں گے آپ نمت البارحۃ الی نصفها, الی نصف اللیل. ٹھیک ہے, یا منتصف اللیل. ٹھیک ہے. اب اسی طرح کیا حتی اس میں ضمیر پر داخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو ہم نے پیچھے بیان کیا الا دونوں پر, اس میں ظاہر اور مضمر دونوں پر شامل ہوگا, لیکن حتی ظاہر پر داخل ہوگا لیکن ضمیر پر داخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. حتی اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے, اس میں ضمیر پر نہیں آتا, جبکہ الا اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر دونوں پر آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ حتی نہیں پڑھ سکتے, اس کے برعکس الیہ ہم پڑھتے ہیں, یہ درست ہے. اب یہاں پر امام سیوطی رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ آپ نے تو یہ قواعد کے اعتبار سے بیان کیا کہ کب داخل ہوگا کب شامل نہیں ہوگا, لیکن امام سیوطی نے اس میں مزید وضاحت کی ہے. فرماتے متى دل الدلیل على دخول الغایہ التي بعد الى وحتى في حکم ما قبلها او على عدم دخوله فواضح انه يعمل به. امام سیوطی نے کس کے ساتھ مقید کیا ہے اس کو؟ دلیل کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں جب کوئی دلیل اس بات پر دلالت کرے کہ گایا جو ہے اینڈ وہ شامل ہوگا الا اور حتی کے حکم میں, ما قبل کے حکم میں, یا اگر دلیل ہوگی کہ نہیں ہوگا عدم دخولی ہی تو اسی پر عمل ہوگا. تو امام سیوطی نے نحو کے قاعدے کے بجائے کس کے ساتھ اس کو متعلق کیا ہے؟ دلیل کے ساتھ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے مثال کے طور پر وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, حالانکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن وضاحت کے لیے امام سیوطی رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے, پہلے ترجیح کس کو ہوگی؟ پہلی ترجیح دلیل کو ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد باقی قواعد کو دیکھا جائے گا, جیسے نیچے لکھا بھی ہے. یہاں پر کہا گیا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اور اپنے پاؤں کہاں تک؟ جی ہاں. تو دلت سنہ علی دخول المرافق والکعبین فی الغسل, کہ سنت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ
یہ جو کوہنیاں اور ٹخنے ہیں دونوں کس میں یہ شامل ہوں گے غسل میں. والثانی اور دوسرے کی مثال کیا ہے؟ ثم اتم الصیام الی اللیل. اب یہاں پر الا، یہاں پر بھی الا. اب ہم سنت سے یہ بات جانتے ہیں کہ صوم وصال سے منع کیا گیا ہے. ہم نے قاعدہ بھی بیان کیا نحو کا قاعدہ، لیکن امام سیوطی نے کیا بیان کیا مزید وضاحت کے لیے کہ سب سے پہلے کس کو ترجیح ملے گی؟ دلیل کو ترجیح ملے گی. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں فإن الغایہ. اب دیکھیں یہاں پر ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 میں مقروض کے بارے میں کہا گیا فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو اسے مہلت دو جہاں تک کہ اسے آسانی حاصل ہو جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں فَإِنَّ الْغَایَةَ لَوْ دَخَلَتْ هُنَا لَوَجَبَ الْإِنذَارُ حَالَ الْيَسَارِ أَيْضًا وَذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى عَدَمِ الْمُطَالَبَةِ وَتَفْوِيتِ حَقِّ الدَّائِنِ. دیکھیں یہاں پر الا میسرہ، جہاں تک کہ آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے، اب آسانی کا وقت اس میں ہم شامل کریں گے کہ نہیں؟ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی اس کے حالات مشکل ہیں، واپس نہیں دے سکتا، تو قرآن نے کیا کہا کہ اس کو مہلت دو جہاں تک کہ اس کے حالات بہتر ہو جائیں. ٹھیک ہے، اب حالات بہتر ہو گئے، ٹھیک ہے، یسر کا وقت آ گیا، کیا اب یہ وقت بھی شامل رہے گا اس مدت میں؟ پھر تو آپ کبھی اپنے قرض کا مطالبہ نہیں کر پائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کتنی مدت دیں گے اس کو؟ الا میں ما بعد داخل ہے کہ نہیں؟ عسر کے بعد والی جو حالت یسر کی آنے والی ہے وہ الا کے حکم میں داخل ہے کہ نہیں داخل ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اگر یہاں پر ہم اس کو داخل کریں یسر کے وقت کو تو پھر واجب ہوگا کہ اس پر آسانی بھی آئی لیکن آپ اپنے قرض کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں. وہ تفویت حق الدائن، جس نے قرضہ دیا ہے تو اس کا حق ضائع ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی لیے سنت کے ذریعے سے ہم ان دلائل کی تحدید کریں گے کہ کب داخل ہوگا کب داخل نہیں ہوگا. اور آگے فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَدُلْ دَلِيلٌ عَلَى واحد منہما ففیہما اربعۃ اقوال. اب اگر دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کس پر ہم کس پر دلیل تلاش کر رہے ہیں کہ الا کا ما بعد جو ہے وہ ما قبل کے حکم میں داخل ہے کہ نہیں؟ تو اگر دلیل ہے پھر تو مسئلہ واضح ہے کہ دلیل میں جو ہے اسی کو ترجیح ہے. اب فرماتے ہیں کہ اگر دلیل موجود نہیں ہے تو اس میں نحوی علماء کے 4 اقوال ہیں اور فرماتے ہیں احدھا وہو الاصح. ان میں سے پہلا قول جو کہ اسی لیے میں نے ایک ہی قول بیان کیا، باقی 3 جو دیکھنا چاہے تو الاتقان سے دیکھ لے. ٹھیک ہے، تو فرمایا تدخل ما حتی دون الا. اگر دلیل موجود نہیں ہے تو حتی کے ساتھ ما بعد کو ہم شامل مانیں گے، الا میں نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے بعد انہوں نے اب نحوی قواعد کا تذکرہ کیا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. اسی سے متعلق اور ایک مسئلہ بیان کیا ہے. فرماتے ہیں امام عبداللہ ابن فودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حزیل عینا جاء اتا ابدل و نجعل ہے ونجل مسعود بذاق قد تلا. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ قبیلہ حزیل جو ہے، ہم نے جب قرات کا تذکرہ کیا تھا اس وقت ہم نے بیان کیا تھا کہ عرب کے مشہور قبائل کون تھے، ان میں سے ایک مشہور قبیلہ حزیل ہے. ٹھیک ہے، تو حزیل کا جو قبیلہ ہے ان کے یہاں حتی کو عین کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، عطا. ٹھیک ہے، حتی معنی تو حتی کی ہی ہے لیکن پڑھنے کے اعتبار سے، تلفظ کے اعتبار سے حتی کو وہ عطا کی صورت میں ادا کرتے ہیں. اور فرماتے ہیں اس کے متعلق سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عطا کے ساتھ ہی تلاوت کی تھی، جو سورہ یوسف کی آیت نمبر 35 میں ہے لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں ہے لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ. ٹھیک ہے، حتیٰ کو عین کے ساتھ، اور ایک قبیلہ حزیل کا لہجہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ قرات شاذہ میں سے ہے. تو ہم نے قرات میں بتایا ہے تب سے پہلے
کہ اس کی کیا کیا شرائط ہے. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے یہ شاذ قرات میں شامل ہوتی ہے. اور ابن خالوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روی عن عمر انہ سمع رجلا یقرأ التاحین فقال من اقرأك قال ابن مسعود فكتب الیہ ان اللہ عز وجل انزل هذا القرآن فجعله عربيا وانزله بلغة قریش فقرئ الناس بلغة قریش ولا تقرئهم بلغة خزیل والسلام. تو اب اس اثر کی صحت کو آپ دیکھیں, کیونکہ ہمیں جانتے ہیں کہ متعدد قرات کا ثبوت ملتا ہے. تو یہاں پر یہ بات بیان کی گئی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس لفظ کو خزیل کی قرات کے ساتھ پڑھنے سے منع فرمایا تھا. ٹھیک ہے, اب اوپر ہی ہم نے بیان کیا کہ یہ قرات شاذہ میں سے ہے, لیکن قبیلہ خزیل کے یہاں حتیٰ کو عطا میں عین کے ذریعے سے پڑھنا ثابت ہے. تو یہ تین مسائل ہو گئے, ایک اولا, اس کے بعد الا, اور اس کے بعد حتیٰ. اب آخری جو اس باب کا مسئلہ ہے کہ ذو اور صاحب کے درمیان کا فرق. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں ذو اسم بمعنى صاحب يوصل لوصف ذات باسم جنس اکمل من وصفه بصاحب لطابع یضاف للمطبوع صاحب فاعل. کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ دیکھیں, یہاں پر سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن مقدس نے دو الفاظ کا استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی شخص ہے لیکن دو مختلف الفاظ آئے. ایک سورۃ القلم کی آیت نمبر 48 میں آیا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. صاحب الحوت یہ کون ہے؟ سیدنا یونس علیہ السلام. ٹھیک ہے, اسی طرح سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 87 میں بیان کیا گیا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. ٹھیک ہے, تو ایک جگہ ظنون ذو کے ذریعے سے اضافت دی گئی, دوسری جگہ پر صاحب کے ذریعے سے اضافت دی گئی. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں کہ ذو جو ہے ذو اسم بمعنى صاحب یوصل لوصف ذات باسم جنس اکمل. یہ جو ذو ہے یہ ہم تب استعمال کرتے ہیں کہ جب مضاف الیہ, مضاف جو اس کا مضاف ہو وہ نسبتاً کم تر درجے کا, یعنی وہ تابع ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذو جو ہے وہ متبوع ہو اور اس کے بعد آنے والی جو اضافت ہے وہ تابع ہے. عبداللہ ابن فوتی رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کیا گیا وفی التعبیر بصاحب الحوت هنا في معرض العطب وبالظنون في سورة الانبیاء في معرض المدح مناسبة لا تخفى على عدیب اذ لفظ ذی لذی شرف لکونه لا یضاف الا لطابعه فیکون مطبوعا. جو یہ ذو ہے نا, ذو کی جب اضافت دی جاتی ہے اس کی اضافت صرف اس کے ساتھ دی جاتی ہے جو اس کا تابع ہو. ٹھیک ہے, یعنی لفظ ذو کا استعمال کرتے ہوئے جس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس کا غالب مکان, اس کا زیادہ اشرف مکان بیان کیا جاتا ہے. دیکھیے جہاں پر یونس علیہ السلام کو کہا گیا وَظَنُّونَ ہے نا, اصلی کیا ہے ظنون, ظنون وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. یہاں پر یونس علیہ السلام کی توبہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہاں پر یونس علیہ السلام کی مدح کرنی مراد ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہاں پر جو یہ نون ہے نا, نون, یہ نون کسے کہتے ہیں؟ مچھلی کو. ٹھیک ہے, نون حوت دونوں مچھلیاں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یونس علیہ السلام یعنی وہ اشرف ہے نا, اور جو مچھلی ہے وہ مطبوع ہے, تابع ہے. یونس علیہ السلام مطبوع ہے, اسی لیے یہاں پر ظنون کا استعمال کیا گیا آپ یونس علیہ السلام کی مدح کو ظاہر کرنے کے لیے. میں دوسری مثال دوں گا, اس سے زیادہ واضح ہو جائے گا. یہاں پر یعنی تنبیہ کرنا مراد ہے, یہاں پر مدح مراد نہیں ہے, تنبیہ ہے
کہ آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یونس علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا، وہ نینوا سے اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی نکل گئے، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے پھر تنبیہ کے طور پر انہیں مچھلی کے یعنی شکم میں قید کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی کہا گیا کہ وَلَا تَكُنْ، کہ آپ نہ ہو جائیں كَصَاحِبِ الْحُوتِ، صاحب الحوت کی طرح، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر مثال کے طور پر اگر ہم کہیں گے ابو ہریرہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اب صاحب کے ذریعے سے اضافت دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام افضل ہے، صاحب تابع ہے کہ متبوع ہے؟ وہ تابع ہے، متبوع رسول اللہ علیہ السلام، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر افضل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تابع کون ہیں؟ ابو ہریرہ صاحب، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگر ہم ایسے کہیں ابو ہریرہ ذی رسول اللہ، تو یہ صحیح عبارت، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَكَذَنُّونُ اسم للحوت العظیم، فرمایا اسی طرح جو یہ حوت ہے نا، یہ ایک بڑی بہت بڑی مچھلی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر حوت کو غالب کرنا مراد ہے، مچھلی کو غالب کرنا مراد ہے۔ دیکھیں اس آیت میں یونس علیہ السلام کی توبہ کو غالب کرنا مراد ہے، مدح کرنا مراد ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر قید کو غالب کرنا مراد ہے، مچھلی کے اندر ان کا قید ہونا اس کو وہ مراد ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَذِّ الْحُوتِ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ معنی تو ایک ہی آتا نا، جیسے وہاں پر وَظَنُّونَ کہا گیا، یہاں پر بھی ظنون کہا جاتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر یہاں پر کہا جاتا وَصَاحِبُ النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، تو وہ مراد نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر پھر نون مچھلی افضل ہوتی، متبوع ہوتی، اور صاحب تابع ہو جاتا، فرق سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم نے مثال کو دیکھیں نا، صاحب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، متبوع ہیں، اور صاحب کیا ہے؟ صاحب تابع ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صاحب الحوت کی جانب آئے۔ اب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ مچھلی افضل ہے، وہ نہیں ہے، یعنی آپ تھوڑا اس کو سمجھیں، مراد ہے یہاں پر اس آیت میں چونکہ تحدید مراد ہے، اسی لیے مچھلی کا تذکرہ غالب لانا مراد ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے وہاں پر مچھلی کو یعنی متبوع کے جیسے بیان کیا گیا، اور وہاں پر ذو کے بجائے صاحب کا لفظ استعمال ہوا، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ۔ اس کے برعکس سورہ انبیاء میں یونس علیہ السلام کی توبہ کو غالب لانا مراد ہے، تو وہاں پر اسی لیے ذُنُّون کہا گیا، صاحب الحوت نہیں کہا گیا، بات سمجھ آئی؟ کلیئر ہے؟ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نظم کی طرف آئے۔ تو ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلسلۃ المتون صفحہ نمبر 44، فرماتے اولا لہو قاربہ المبید، اولا لکا، اب انہوں نے لکا کے بجائے لہو لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو فرماتے اولا اور لام، اب ضمیر چاہے کوئی بھی ہو، لکا ہو لہو ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو فرماتے ہیں اولا لہو قاربہ المبید، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہلاکت، مبید مطلب ایکسٹنگوشر، ہلاک کرنے والی، ختم کرنے والی تباہی قریب آ چکی ہے۔ او اسم فعل ضمنہ الوعید، یا تو یہ کیا ہے، دوسرے بعض علماء نے کہا یہ کیا ہے، اسم فعل جس کے معنی وعید کے ہیں، بیان کیا ہم نے تینوں اقوال کو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں متا دلیل دل من بعد الی حتی علی دخول ما زین تالا، فرماتے ہیں جب دلیل ہو، یہی قاعدہ ہے، الفاظ بھی وہی ہیں، یہ امام سیوطی رحمہ اللہ کے،
یہ الاتقان کی عبارت ہے. فرماتے ہیں متا دلیل دل علی دخول الغایہ. تو ناظم نے کیا بیان کیا؟ متا دلیل دل من بعد الى حتی علی دخول ما زین تعالی، کہ جب دلیل موجود ہو اور وہ دلالت کرے کس پر؟ کہ جو آپ کا ما بعد ہے وہ ما قبل کے حکم میں داخل ہے کہ نہیں، او فقدہ، داخل ہوگا یا خارج ہوگا، تو اس کا انحصار کس پر ہوگا؟ فرماتے ہیں فعمل بھی، تو اس پر عمل کرو. بات شعر کھل رہا ہے. فرما رہے متا دلیل دل، جب دلیل دلالت کرے کس پر؟ من بعد الى حتی، جو الى اور حتی کے بعد ہو. ٹھیک ہے، ما بعد، الى کے ما بعد اور حتی کا ما بعد، یہ شامل ہے ما قبل کے حکم میں کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں جب دلیل ہوگی اعلی دخول، داخل ہونے پر، یا او فقدہ، یا داخل نہ ہونے پر، فعمل بھی، تو اسی پر عمل کرو. کس پر؟ دلیل پر. وَإِلَّا، اور اگر دلیل موجود نہیں ہے، ثالثها يدخل لا بعد الى، تو فرماتے ہیں پھر داخل ہوگا حتی کے بعد، الى کے بعد نہیں، جو ہم نے بیان کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں حزیل عین جاء اتا عبدیلا، قبیل حزیل کے نزدیک عین کہاں، کس کے بدلے؟ ہا کی جگہ، ہا کی جگہ عین. ونجل مسعود بذاک قد تلا، اور عظیم صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسے تلاوت کیا. ٹھیک ہے، حالانکہ ہم نے بیان کیا کہ یہ شاذ قرات میں سے ہے. تو آگے فرماتے ہیں ذو اسم بمعنی صاحب یوصل لوصف ذات باسم جنس اکمل. فرماتے ہیں ذو جو ہے یہ اسم ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی بھی صاحب کے ہی ہیں. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں اس کو جوڑا جاتا ہے، اس کو اضافت دی جاتی ہے لوصف ذات باسم جنس اکمل، کس کے ساتھ؟ جبکہ جو اس کا موصوف ہو یا جس کے ساتھ اضافت دی جا رہی ہے وہ اکمل ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ من وصفہ بصاحب لطابہ، اس کے برعکس جو صاحب ہوگا، صاحب کس کے کب استعمال ہوگا؟ جبکہ مطبوع افضل ہو، مطبوع کا تذکرہ لانا وہ مراد ہو. صاحب الحوت، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ آ رہی؟ تو فرماتے ہیں یضاف للمطبوع صاحب فعین بسر قول ربنا المکنون، اور فرماتے ہیں یہ اسرار ہیں ہمارے رب کے کتاب میں، یعنی جہاں پر جو لفظ زیادہ مناسب ہے وہی استعمال کیا گیا. ذنون جہاں پر مناسب تھا وہاں وہی استعمال ہوا. صاحب الحوت جہاں پر مناسب تھا وہاں وہی استعمال ہو گیا. فرماتے ہیں ہمارے رب کے قول میں یہ راز پوشیدہ ہے فی صاحب الحوت و فی ذنون، صاحب الحوت اور ذنون کے تذکرے میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے ساتھ ہمارا یہ باب بھی مکمل ہوتا ہے. تو میں یہ بات بیان کروں گا کہ اس میں بہت اختصار موجود ہے، اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے بہت دیگر عوامل کا تذکرہ بھی کیا ہے. تو تفصیل کے لیے آپ انشاءاللہ الاتقان کو بھی دیکھیں گے، اور کم سے کم جو یہ میعات و عامل ہے تو اس کو آپ دیکھیں. یہ والی اس کی مجھے بڑی آسان شرح سوال جواب کے انداز میں لگی، تو اس کو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے یاد رکھنے کے لیے. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ باب مکمل ہوتا ہے. تو اگلے درس میں انشاءاللہ ہم ضمائر کے جو قاعدے ہیں، ضمیر کے استعمال کے قاعدے، تو اس کو دیکھیں گے. تو اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس کے سمجھانے میں کوئی خطا ہو اللہ رب العزت معاف فرمائے اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 المنار
حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن،